آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی کتاب با ادب با محاورہ ہوشیار سے ایک مضمون ہر جوتے کے دن پھرتے ہیں۔ آواز نادر خان سرگرہ۔ پہلے یاد کیجئے سابق امریکی صدر بش کی پریس کانفرنس، پھر عراقی صحافی اور اس کا 10 نمبر کا جوتا۔ اب آگے پڑھیے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جوتوں پر کچھ لکھیں گے، اور بے حمیت سیاست دانوں کو پڑھنے کے بعد تو جوتے اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ لیکن جب ہم نے بش کو جوتے پڑھنے کے بعد سب قلم کاروں کی جوتوں پر لکھنے کی اشتہا دیکھی تو ہمارے پیٹ میں بھی جوتے دوڑنے لگے۔ چاروں ناچار ہمیں بھی جوتوں کی شان میں قصیدہ گوئی کا قصد کرنا پڑا۔ یوں تو اب سے پہلے بھی بے شمار سیاست دانوں کی شہرت میں جوتوں سے 4 چاند کے دھبے لگے ہیں، مگر بش پر ہوئی جوتوں کی غلہ باری یعنی نشانہ بازی کو میڈیا اور ادبی حلقوں نے عراق پر ہوئی گولہ باری سے زیادہ اچھالا۔ لیکن اس کی ڈھٹائی دیکھیے کہ جوتیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک صحافی نے کسی کی جوتے سے خبر لی ہو۔ اس نے بش پر جوتے اچھال کر شعرا اور ادبا کی طرف ایک نیا موضوع اچھال دیا، پھر سب نے جوتوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کے بعد سر پر اٹھا لیا۔ جہاں دیکھو تہاں جوتے اڑائے جا رہے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ جوتوں کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں۔ ہر قلم کار ہاتھ کا کام طاق پر رکھ کر جوتوں کے پیچھے ہاتھ پاؤں دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنی دانست میں سب لکھنے والے کاغذ پر جوتے چلا کر ایسے خوش ہیں گویا انہوں نے ہی بش پر جوتے چلائے ہوں۔ ان کی خوشی عراقی صحافی سے بھی کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اس صحافی کو تو اپنے چرمی جوتوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور امریکی فوج کی گرفت میں آ کر اپنی کھال سے بھی، جبکہ شعرا اور ادبا جوتے چلا چلا کر داد بٹور رہے ہیں اور اپنی کھال میں پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ بات اس پریس کانفرنس کی نکلی تو ہم نے اپنے ہمدم دیرینہ پرجوش پوری سے کہا، ہم اگر اس صحافی کے جوتوں میں ہوتے، if I were in his shoes، تو ملٹری شوز میں ہوتے، جس کے نیچے موٹی سی گھوڑے کی نال بندھی ہوتی، اور پھر ملٹری شوز کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے ہماری بات کاٹتے ہوئے کہا، پہلے وہ جوتا تم سے اٹھ پاتا تب نہ چلا پاتے، ہم اگر اس کی جگہ ہوتے۔ پوری نے، جو سب کو اپنی جوتی اور مونچھوں کی نوک پر مارتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم اس کی جگہ ہوتے تو ایک منصوبے کے تحت جوتوں کی بوری لے جاتے اور انہیں دونوں ہاتھوں سے لٹاتے۔ سب فتنہ گروں کو یہ دکھا دیتے کہ ہم جوتے بیچ کر سو نہیں رہے ہیں۔ جوتے کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے پہننے سے پہننے والے کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ کبھی کبھار شخصیت کے سبب جوتے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی جوتا پیر میں ہو تب بھی اور سر پر ہو تب بھی۔ کسی سیانے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کی اوقات دیکھنی ہو تو اس کے جوتے دیکھو، اور کسی کو اس کی اوقات دکھانی ہو تو اس کو جوتا دکھاؤ۔ جوتے دیکھنے اور دکھانے سے پوری صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں، جوتوں کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اپنی شادی کے موقع پر ہوا، جب ہم پہلی مرتبہ بن ٹھن کر سسرال گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ سسرال والوں کی نظر ہمارے جامے اور سراپے سے زیادہ ہمارے جوتوں پر تھی۔ اس وقت ہمیں اپنی اور جوتوں کی اوقات کا فرق صاف نظر آیا۔ ہمارے احباب کو بھی ہم سے زیادہ جوتوں کے ہاتھ سے نکل جانے کی فکر تھی۔ بقول ان کے، ہم تو شادی کے بعد ہاتھ سے نکل ہی گئے تھے۔ پرجوش پوری اور ہم نے جب ایک نئی جہت میں سوچنا شروع کیا تو یہ آشکار ہوا کہ ہر آدمی کو جوتے چلانے کی مشق
کرنی چاہیے، نہ معلوم کب ضرورت پڑ جائے اور نہ تجربہ کاری کے سبب نشانہ چوک جائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ آپ اپنی فراغت کی مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر گھر کی دیوار پر اپنے علاقے کے کسی ناکارہ سیاسی لیڈر کی تصویر چسپاں کر دیں۔ پھر ایک فاصلے پر چند پرانے اور کٹے پھٹے جوتے لے کر کھڑے ہو جائیں، لیکن اپنے ہدف پر نشانہ سادھنے سے پہلے وہ تمام مسائل جن سے آپ دوچار ہیں ذہن میں دہرائیں۔ مثلا مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، خستہ حال سڑکیں، ایک لمبی فہرست ہے جو یقیناً آپ کو ازبر ہوگی۔ جتنا زیادہ کرب ہوگا اور جتنا شدید غصہ ہوگا جوتا مارنے میں، اتنا ہی لطف آئے گا، اتنی ہی راحت ملے گی۔ لیکن غصہ ایک حد تک قابو میں ہونا چاہیے، ورنہ نشانہ خطا بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، جوتا چلاتے وقت تصویر میں موجود وہ سیاسی لیڈر معصوم بن کر آپ کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور نہ کر دے۔ جذبات کو قابو میں رکھیے، ورنہ ان جوتوں سے اپنا ہی سر پیٹ لیں گے۔